بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پروگرام اسلامو فوبیا کیا ہے میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں خاص کر کہ یہ ہمارا ٹاک شو ایک اسپیشل ٹاک شو ہے، اور اس ٹاک شو کے ذریعے ہم اسلام کی صحیح صورت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود مولانا جنان اصغر مولائی صاحب قبلہ کا۔ آپ دہلی سے تشریف رکھتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے مولانا صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج کا ہمارا ڈسکشن ہے اسلامو فوبیا کے سلسلے سے۔ جس طریقے سے آج سماج میں اور اس معاشرے میں اسلامو فوبیا یعنی اسلام کی صحیح تصویر پیش نہ کرنا بلکہ اسلام کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ہم اس کے سلسلے سے بات کریں گے۔ مولانا صاحب، ہمارا سب سے پہلا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخرکار اسلامو فوبیا کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس دور میں ہم جس اصطلاح کو بارہا سن رہے ہیں، اسلامو فوبیا، در واقع یہ ایک مشن ہے جس کے تحت آج انسانی سماج کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام ایک خوفناک مذہب ہے، اور اسی لیے یہ اصطلاح اسلامو فوبیا کی استعمال کی جاتی ہے کہ ایک عام کوشش ہے اسلام کو اس طرح پیش کرنے کی کہ اسلام ایک خوفناک مذہب لوگوں کو نظر آئے، اور اسلام ہراسی کا ماحول دنیا میں پیدا ہو۔ اور اس کے پیچھے ایک منظم سازش ہے کہ جس کے تحت اسلام جو امن و امان کا مذہب ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے، اسے ایک خوفناک اور دہشت گرد مذہب میں تبدیل کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے سامراجی طاقتوں کے بھی اپنے اہداف اور مقاصد ہیں، جس سے عالم اسلام کو بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، اور ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اس اسلامو فوبیا کے اسباب اور وجوہات کو اپنے عوام اور سامعین تک پہنچائیں تاکہ یہ منظرنامہ واضح ہو سکے۔ عمومی تصور اسلامو فوبیا کا اسلام ہراسی ہے، اسلام کے بارے میں خوفناک نظریات کو پیش کرنا اور ایک ایسا ماحول تیار کرنا کہ دنیا اسلام کی طرف رغبت کی بجائے اس سے خوف محسوس کرے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، یعنی اسلام کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا بلکہ اسلام کو غلط طریقے سے سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا، اسلام کے بارے میں غلط تصویر پیش کرنا اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں خوف میں مبتلا کرنا، یہی اسلامی فوبیا ہے۔ وہ صاحب، اسلامو فوبیا اس کے پیچھے کن کن شخصیات یا کن لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اس مشن کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ ہے۔ آج بہت سے ایسے مشن ہیں دنیا میں، اور ایسی تحریکیں ہیں اور ایسے مرموز سازشیں ہیں آج عالمی سطح پر جو پورے انسانی سماج پہ اپنا قبضہ چاہتی ہیں۔ آج جو عجیب و غریب نظام دنیا پہ مسلط ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر سے لے کے طرح طرح کی تحریکیں ہیں جو پورے انسانی معاشرے کو آج اپنے اختیار میں رکھنا چاہتی ہیں، اس انسانی سماج کو کیپچر کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی راہ میں اگر سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ اسلامی تعلیمات ہیں، چونکہ اسلام ہر حالت میں امن، مساوات، سماجی انصاف اور عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، اور جب تک سماج میں اسلامی تعلیمات موجود ہوں گی تب تک وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جس خطے میں خاص طور سے اس وقت جغرافیائی اعتبار سے ہے، وہ خطہ دنیا کا غنی ترین خطہ ہے۔ اگر اس خطے سے اسلامی تعلیمات کا اور اسلام کا خاتمہ وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو وہ اپنے ان سازشی اور اپنے استعماری مقاصد میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سامراجی طاقتیں یا دنیا کے پورے سسٹم پہ مسلط ہونے کی کوشش کرنے والی طاقتیں اگر آج اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہیں تو اس کی وجوہات اسلامی تعلیمات ہیں جو ہر قدم پہ ان کے آڑے آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں عدل و مساوات، انصاف، برابری اور انسانی مساوات کا درس اسلام میں موجود ہے، اور ایک مکمل نظام ہے اسلام کے اندر کہ جو ہر برائی کا خاتمہ کرتا ہے، ہر ظلم کا مقابلہ کرتا ہے، ہر سماجی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور اس کا جذبہ انسانوں کو دیتا ہے۔ تو اسلامو فوبیا کے پیچھے بھی یہی اصل علت ہے کہ جب تک اسلام کو انسانی سماج سے ختم نہیں کیا جائے گا یا ذہنوں میں اسلام کی غلط تصویر کو راسخ نہیں کیا جائے گا تب تک وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو من جملہ وہ طاقتیں جو دنیا اور پورے عالمی حالات پہ، پورے دنیا کے سسٹم پہ تسلط چاہتی ہیں،
وہ عناصر اس نظریے کو پھیلانے کے پیچھے ہیں۔ بے شک، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے ایک آتنکوادی سنگٹھن، چاہے وہ داعش ہو، القاعدہ ہو، طالبان ہو، یہ ایک بھیانک تصویر پیش کر رہے ہیں اسلام کی، جبکہ حقیقت میں یہ اسلام نہیں ہے، اور اس سے غیر مسلم بھی بہت متاثر ہو رہے ہیں ان باتوں سے۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھ گئی ہے اور بیٹھ چکی ہے کہ حقیقت میں اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے، جس سے غیر مسلم بھی مسگائیڈ مسلسل ہو رہے ہیں۔ تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ حقیقت ہے کہ اب تو یہ دنیا پوری طرح اس کو سمجھتی ہے، اور خاص طور سے عالم اسلام اس بات کو بخوبی سمجھ رہا ہے کہ جتنی بھی خوفناک تحریکیں بنام اسلام وجود میں آئی ہیں، وہ طالبان رہے ہوں، القاعدہ رہے ہوں، یا اب موجودہ دور میں یہ داعش، جو جتنا بھی ان کی کارکردگی ہے، بوکو حرام اور شباب، جتنے بھی یہ دہشت گردانہ گروپ اسلام کے نام پہ کام کر رہے ہیں، اب مسلمان بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، اور کم و بیش دیگر اقوام کے لوگ بھی اب اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ ان کے کردار کا اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چونکہ نہ تو ان کا عمل قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے، بے شک، اور نہ ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، نہ ہی سیرت پیغمبر اکرم میں اس کا کوئی نمونہ کبھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان طاقتوں کو وجود میں لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کوئی ایسا نمونہ انسانوں کے سامنے رکھیں جو اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے میں کام آئے۔ تو عملی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ طالبان کا وجود میں آنا رہا ہو، اس کے پیچھے بھی سامراجی طاقتیں تھیں۔ ابتدا میں روس کے مقابلے کے لیے امریکہ نے بھرپور سپورٹ کیا طالبان کو، اور وہ اس طاقت اور قدرت میں آئے کہ جب انہوں نے افغانستان میں وہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا، جسے دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک قبیح اصطلاح کے طور پہ آج ہم دیکھتے ہیں طالبان کا کردار، جہاں بھی سنگ دلی، شقاوت اور دہشت گردی کا تصور کہیں پایا جاتا ہے تو ہم اس کو طالبانی مزاج آج لوگ کہنے لگے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اسلامی تعلیمات سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، دنیا کو یہ اچھی طرح پتہ ہے۔ اسی طرح القاعدہ اور اس کے سربراہوں کا بھی جو گٹھ جوڑ تھا سامراجی طاقتوں سے، امریکہ سے، وہ جگ ظاہر ہے، اس میں اب کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ موجودہ دور کے یہ داعش بھی اب کم و بیش سبھی کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان کے پیچھے بھی وہی طاقتیں ہیں کہ جو ظاہراً تو آتنکواد اور دہشت گردی سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن در پردہ دہشت گردی کو فروغ دینا بھی انہی کا کام ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپر طاقتیں آج دکھاوے کے طور پہ افغانستان کی تو بات اب قدیم ہو چکی ہے، مگر موجودہ دور عراق اور سیریا میں دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، کارکردگی کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں داعش کے ٹھکانوں پر، مگر اب یہ نمونہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ برسوں سے جس کام کو وہ کر رہے ہیں، آپ سپر طاقت ہو کے ایک سوئی کو ڈھونڈ لینے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود آپ کے حملوں سے ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یقینی طور پر اب دنیا جانتی ہے کہ وہ حملے صرف دکھاوے کے لیے ہوتے تھے، اور یہ بات اب واضح ہوئی جب روس نے اس میدان میں قدم رکھا اور چند دنوں میں حقیقی حملے کر کے بتایا کہ اگر آپ حملے کرنا چاہتے تو داعش کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ جس کا خاتمہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کے نہ کر سکیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دکھاوے کے لیے حملے کیے جاتے ہیں ان کے ٹھکانوں پہ، لیکن اسی کی آڑ میں انہیں مدد بھی فراہم کی جاتی ہے، اور خاص طور سے ہم نے دیکھا سیریا اور عراق کے معاملے میں تو انہی حملوں کی آڑ میں سیریا اور عراق کے اہم ترین ٹھکانوں پر جو وہاں کے فوجی اڈے تھے یا جو انرجی کے پلانٹس تھے ان کو تباہ کیا گیا اسی آڑ میں۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ داعش کی کتنا بڑا گٹھ جوڑ ہے آج اسرائیل کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے جو آدمی اس چیز کو بھی نہ سمجھ سکے کہ جتنے داعش کے افراد زخمی ہوتے ہیں سیریا یا عراق کے محاذ پہ، ان سب کو علاج کے لیے منتقل کیا جاتا ہے اسرائیل کے اندر۔ اب وہ عالمی میڈیا نے وہ دیکھی ہیں وہ تصاویر بھی کہ جب ہاسپٹل میں انہی داعش کے زخمیوں سے ملنے کے لیے وزیر اعظم اسرائیل کا آتا ہے اور ان کی مزاج پرسی کرتا ہے۔ تو اگر اتنا گہرا تعلق آپ کا اسرائیل سے ہے، پھر عالم اسلام کو قتل کرنے کے سوا انہوں نے کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کا خون بہایا گیا ہے، اور کوئی بھی ان کی پوری تاریخ میں اب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کوئی حملہ اسرائیل کے اوپر کیا ہو، یا دنیا بھر اس کے مفادات پھیلے ہوئے ہیں، خود عرب دنیا میں اس کے مفادات پھیلے ہوئے ہیں، کہیں اس کے مفادات پہ کوئی حملہ نہیں ہے، کہیں اس کے کاروباری معاملات پہ کوئی حملہ نہیں ہے داعش کی طرف سے۔ تو ہم جانتے ہیں
کہ یہ جتنا بھی کچھ ہے انہی کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور عالم اسلام میں بھی ان کے حامیوں کی کمی نہیں ہے۔ عالم اسلام میں بھی انہوں نے ایسے مہرے ہمارے بیچ بٹھا دیے ہیں کہ جو ظاہراً مسلمان ہیں لیکن ان کے مقاصد کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ دور وہ ہے کہ اب طالبان اور القاعدہ کے بعد داعش بھی بے نقاب ہو چکے ہیں، اور ان کی پشت پر یہ کام کرنے والے ممالک اور حکمراں جو عالم اسلام کے ساتھ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں ان کے چہرے بھی دنیا کے سامنے کھل کے آ گئے ہیں۔ تو داعش اور ایسی تنظیموں کے وجود میں لانے کا بھی اصل مقصد وہی ہے کہ ہم اسلام کی دنیا کے سامنے ایسی شبیہ پیش کریں، نمونہ سامنے رکھیں کہ جس سے لوگ یہ کہیں کہ واقعاً اسلام ایسا مذہب ہے جو کلمہ توحید اور نعرہ تکبیر بلند کر کے انسانوں کا قتل عام کرتا ہے، اور درندگی کے ساتھ اتنے جلادانہ اور بہیمانہ طریقے سے انسانوں کا قتل عام اس متمدن دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے نمونے آج ایسی کلپس، ویڈیوز اور تصویریں سامنے ہیں جسے انسان دیکھ بھی نہیں پاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک متمدن دنیا کے سامنے اتنے جرائم ہو رہے ہیں اور ساری دنیا خاموش ہے، تو اس کی اصل وجہ خاموشی کی یہی ہے کہ ساری دنیا کے جو استکباری اور سامراجی عناصر ہیں وہ سب ان کے پیچھے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عالم اسلام بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے اور پوری دنیا بھی کل اس بات کو سمجھے گی۔ بے شک، بہت خوب، بہت صحیح آپ نے حقیقت بیان کی۔ مولانا صاحب، جس طریقے سے ابھی دیکھا جائے کہ اسلام مذہب ہے اور ساتھ ہی ساتھ اور جو دوسرے مذہب ہیں، یعنی اسلام مذہب اور دوسرے مذہب میں کیا کیا سملیرٹیز، کیا کیا چیزیں کامن پائی جاتی ہیں، اور جس پر ہم پر امن اور پر سکون طریقے سے ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھ سکیں، اس کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنے ہوں گے؟ اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو دنیا کے تقریباً سارے ہی مذاہب ایسے ہیں جو واقعاً اگر مذہب رہے ہیں، جن کے پیچھے کوئی سازشیں نہیں تھیں، تو وہ سارے ہی مذاہب اور ادیان جو ہیں وہ انسانوں کو کچھ ایسے اچھے اصول بتاتے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان پرامن بقائے باہمی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ پورا انسانی سماج، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر مذہب میں سماجی انصاف کی بات کی گئی ہے اور امن و امان کی بات ہر مذہب میں کی گئی ہے، تو یہ وہ مشترکات ہیں جس کے اوپر ہم بیٹھ کے بات بھی کر سکتے ہیں، سماج کو اچھا بنانے کے لیے اقدامات بھی کر سکتے ہیں، چونکہ یہ وہ معقول چیزیں ہیں جس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ چند ایسے مذاہب کے علاوہ جن کی بنیاد ہی نفرت اور انسانوں سے ایک دوسرے سے عداوت پر مشتمل ہے، وہ انگشت شمار ہیں۔ دنیا میں ایسی تحریکیں بھی وجود میں آئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ادیان و مذاہب جتنے بھی قدیم ہیں اور قدیم دور سے ہمارے درمیان موجود ہیں، سب کی تعلیمات میں یہ مشترک بات ہے کہ سب نے انسانی سماج کے لیے اچھے پیغامات دیے ہیں اور دنیا کو امن و آشتی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ امن، مساوات، سماجی انصاف، عدالت، ظلم سے نفرت، یہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، چونکہ یہ انسانی فطرت کی آواز ہے، ضمیر انسانی کی آواز ہے، اور سب سے زیادہ منظم طور پہ اور باقاعدہ طور پہ ان تعلیمات کی حمایت اسلام کرتا ہے۔ مذہب اسلام میں ان تعلیمات کو بہت ہی واضح طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اسلام نے انسانی سماج میں ٹکراؤ سے سماج کو بچانے کے لیے، خصوصاً مذہبی ٹکراؤ جس کا سب سے بڑا ذمہ دار آج اسلام کو قرار دیا جاتا ہے، اس نے بہترین اصول پیش کیے ہیں۔ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے یا مذہب کے نظریات سے اتفاق بھی نہیں کرتا تب بھی اسلام ٹکراؤ کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے نظریات سے متفق نہیں ہیں، کسی کی فکر سے متفق نہیں ہیں، کسی کے عقائد سے متفق نہیں ہیں، تو گفتگو کیجیے۔ گفتگو کے نتیجے میں بھی اگر کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو ٹکراؤ کی گنجائش نہیں ہے، قتل و غارت گری کی گنجائش نہیں ہے، انسانی سماج کو تباہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک سیدھا سادہ راستہ ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے قانون کے مطابق زندگی گزارو، ہم اپنے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس سے بہتر امن و شانتی اور مساوات کا کوئی سبق نہیں ہو سکتا، اور ہم اسلامی تعلیمات کو خاص طور سے لے کر اور دوسرے ادیان اور مذاہب میں جو مشترک نکات بیان کیے گئے ہیں اس پہ گفتگو کر کے اپنے لیے اور انسانی سماج کے لیے بہترین بقائے باہمی کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں اور اس دنیا کو امن و امان سے پر بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بے شک، بہت صحیح آپ نے حقیقت بیان کی۔ مولانا صاحب، اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اسے صحیح تعلیمات حاصل کرنا ہے اسلام کی، یا اسلام کے بارے میں جاننا ہے کہ حقیقت میں صحیح اسلام کیا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے مضبوط ترین جو ذریعہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، جو سورس آج ہمارے درمیان موجود ہے، وہ خود قرآن مجید ہے۔
قرآن ہماری کتاب ہے، دین اسلام کا مکمل قانون، قانون حیات، قانون زندگی، جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اگر کوئی اسلام کو صحیح طور پہ سمجھنا چاہتا ہے تو بنیادی طور پہ تو اسے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے اور قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ تعلیمات اسلام کیا ہیں، اور یہ سب سے زیادہ شفاف، واضح اور روشن راستہ ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد اگر دوسرے مرحلے میں ہے تو وہ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ ایسا الحمدللہ اہتمام مسلمانوں نے شروع سے کیا ہے کہ سرکار دو عالم کی پوری سیرت طیبہ کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے کس طرح سے ایک بگڑے ہوئے سماج میں ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیا جہاں ساری انسانی نفسانی فضیلتیں سماج کے اندر رائج کی، خود اس کے لیے سب سے بڑا نمونہ آپ کا عملی کردار تھا پیغمبر اکرم کا۔ دشمن کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، غیر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ایک برا کردار رکھنے والے کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، آپ کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کے ساتھ کیا کردار رکھنا ہے، اس کا اعلیٰ ترین نمونہ ہمیں سیرت پیغمبر اکرم میں ملتا ہے جو روایتوں میں مذکور ہے، اور یہ مضبوط ترین ذریعہ ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارا اعتقاد اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ پیغمبر اکرم کا مکمل کردار آئینہ ہے دین اسلام کا، اور یہ آئینہ ہمارے پاس موجود ہے، تعلیمات پیغمبر، کردار پیغمبر، اور پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ اہل بیت پیغمبر کا کردار، خود مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا کردار، جنہوں نے پورا کردار جو سماج میں پیش کیا ہے وہ وہی کردار تھا جو کردار پیغمبر تھا، یعنی ایک اسلامی کردار جو اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے سانچے میں مکمل طور پہ ڈھلا ہو۔ اگر اس کو دیکھنا ہے تو خود پیغمبر اکرم کا کردار دیکھنا ہوگا، سیرت پیغمبر کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو انسان بھی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ایک عام مسلمان کے کردار سے اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس دور میں بھی اور ہمیشہ سے وہ صحیح تعلیمات اسلام کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات اور ہیں، ایک عام مسلمان کا کردار کچھ اور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی مذہب کے لیے یہ اصول ہے، لیکن خصوصاً اسلام کے لیے، کہ مسلمانوں کے کردار سے اسلام کو سمجھنے کی اگر کوئی کوشش کرے گا تو وہ صحیح نتیجوں تک نہیں پہنچے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اکرم کے کردار کی مضبوطی اور اس کی جاذبیت اتنی قوی ہے کہ جو شخص بھی اس دور کے اندر بھی، یہ کمال ہے پیغمبر اکرم کی سیرت کا کہ اس دور میں بھی جو انسان سیرت پیغمبر کا صحیح مطالعہ کر لیتا ہے وہ جذب ہوتا ہے، وہ اسے کشش محسوس ہوتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کا کردار زمانے میں موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی سازشیں اور جتنے حملے کردار پیغمبر پہ اس دور میں ہو رہے ہیں، آپ اگر چند برس میں اگر آپ دیکھیں گے شخصیت پیغمبر کو ڈیمیج کرنے کے لیے یا آپ کی ذات طیبہ کے بارے میں غلط نظریات رائج کرنے کے لیے مغرب نے جو بیڑا اٹھایا ہے، ڈینمارک سے لے کر دیگر ممالک میں جو گستاخیاں ہوئی ہیں، اس سب کے پیچھے یہی دشمن کی سازش اصل میں تھی کہ جو محمد مصطفیٰ کا کردار ہے اس کو مخدوش کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج یورپ والے بھی اس بات کو جانتے ہیں، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اس دین سے بیزاری کا جو نظریہ یورپ میں رائج ہوا اور اس کے نتیجے میں یورپ کا سماج دن بدن پستی اور گمراہی کی طرف جاتا رہا، دنیا اس کو ایک اچھے انداز میں دیکھتی رہی، شاید زمانے والوں کو بڑا اچھا لگتا ہو، لیکن خود یورپ کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی زندگی ایک کھوکھلے پن کے سوا کچھ نہیں ہے، جس میں کوئی مقصد حیات نہیں ہے، کوئی زندگی کا ہدف نہیں ہے۔ وہ اس قدر مایوسی اور ایک طرح سے بد نصیبی کا شکار ہے وہ سماج کہ وہ اپنی زندگی کے کھوکھلے پن کو بخوبی محسوس کر رہے ہیں، جس کی زندگی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ لہٰذا اس خلا کو جب وہاں کے لوگوں نے محسوس کیا تو انہوں نے اب دین کا دامن تھامنے کی کوشش کی، اور تیزی کے ساتھ لوگ اسلامی تعلیمات سے آشنا ہو رہے تھے۔ یورپ میں بھی اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ اس خوف میں مبتلا ہوئے، اور اسی لیے سازشیں کی انہوں نے، سرکار دو عالم کی شان میں گستاخیاں کیں اور کارٹون شائع کیے اور پیغمبر اکرم کی کردار کشی کی گئی، فلمیں بنائی گئیں،
لیکن یہ نظام الہی ہے کہ جس کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اسی شر کے اندر سے اللہ نے خیر کا پہلو نکالا، اور اتنے بڑے پیمانے پہ عالم اسلام سے جب اس کا رد عمل ظاہر ہوا تو یورپ کے لوگ خود یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ بات قابل غور ہے کہ ایسی کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں وہاں تو حضرت عیسیٰ کی توہین کی جاتی ہے، حضرت مریم مقدس کی کردار پوشی کی جاتی ہے یورپ میں، تو وہ اس بات کے عادی تھے کہ اگر ایسی شخصیات کے بارے میں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو کوئی ری ایکشن یہاں نہیں ہوتا ہے یورپ میں۔ لیکن وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کیسا کردار ہے جس کے لیے لاکھوں لوگ باہر نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کو برداشت نہیں کیا جاتا، لاکھوں لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی نظریے کے تحت یورپ کے لوگوں نے حیران ہو کے خود آئے دیکھیں یہ شخصیت کون ہے، لہٰذا ہم نے دیکھا کہ ان حوادث کے بعد قرآن مجید کے نسخے اور سیرت پیغمبر پر مشتمل کتابوں کی فروخت میں قابل قدر اضافہ ہوا، قابل ملاحظہ اضافہ ہوا، اور بے شمار لوگوں نے مطالعہ کیا کردار پیغمبر کا قرآن مجید کا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس لہر کو وہ روکنا چاہتے تھے اسلام کی کامیابی اور اسلام کی پیش رفت کی، اس میں مزید اضافہ ہوا۔ اور یہ وہی قانون الہی ہے کہ تم اپنی سازشیں جتنی بھی کرتے جاؤ، لیکن حق کی خاصیت یہی ہے کہ وہ غلبہ حاصل کر کے رہتا ہے۔ تو عام جو نتیجہ ہے اس گفتگو کا یہی کہ اگر کوئی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین ذریعہ خود قرآن مجید ہے اور سیرت پیغمبر اکرم اور سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام۔ مولانا صاحب، آخر میں تو جاننا چاہوں گا کہ آخر وہ افراد کہاں چلے گئے، وہ لوگ کہاں چلے گئے جب خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں دیں، ثبوت دیے، چاہے وہ غدیر کا میدان ہو، چاہے عید مبائلہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آج بھی اسلام کے صحیح معنوں کو سمجھ نہیں پائے۔ وہ افراد جو اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم چاہیں گے ان کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں کہ جو حقیقی اسلام کو نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ ایک خرابی یہی ہوئی ہے، اور یہ تاریخی خطاؤں کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے یہاں عالم اسلام بھی خود خاص طور سے ایک ماشاءاللہ تعداد عالم اسلام میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ ہم دنیا کے دوسرا مذہب ہے جو سب سے بڑا ہے عیسائیت کے بعد، اور مسلمان کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی خرابی عالم اسلام کی یہ ہے کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، اور ہماری اکثریت جو ہے وہ خود تعلیمات اسلام سے اور روح اسلام سے غافل ہے۔ عالم اسلام میں جو یہ باطل مشن اتنی تیزی سے کامیاب ہو جاتے ہیں، یا کج فکریاں اور کج رویاں اتنی تیزی سے پروان چڑھتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی خطرناک سازشیں عالم اسلام میں قدم رکھتی ہیں تو خود مسلمان اس کے حامی ہوتے ہیں۔ اور ہم بھولے نہیں ہیں، دنیا بھی نہیں بھولی ہوگی اس بات کو کہ ابتدا میں لوگ طالبان کی بھی تعریف کرتے تھے، القاعدہ کی بھی لوگ تعریف کرتے تھے، ابتدا میں ہمارے خود ہندوستان سے کتنی تائید داعش کی گئی ہے، لیکن جیسے جیسے ان کے جرائم سامنے آتے جاتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، یہ تحریکیں غلط ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر واقعاً صحیح اسلام کی معرفت عالم اسلام کے پاس ہوتی، اسلامی اصولوں کا صحیح طور پہ ان کو علم ہوتا یا اسلامی تعلیمات کا، تو انہیں اس غلط مشن یا غلط اور ناجائز تحریکوں کو سمجھنے میں اتنی دیر نہیں لگتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک تحریک جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آئی ہے اور جو اسلام کا نام لے کے میدان میں آئی ہے، تو اگر صاحب نظر ہوتے، علم ہوتا، معرفت ہوتی، تو ان کے ابتدائی اقدامات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا تعلق کوئی دین سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسی تحریکیں بنام اسلام آتی ہیں تو عالم اسلام کی اکثریت خاموش بھی رہتی ہے اور ان کی تائید بھی کرتی ہے، مبارکبادیں بھی دی جاتی ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم عالم اسلام کو بھی وہ معرفت نہیں ہے، لیکن جب ان کے کھلا بدترین جرائم دنیا کے سامنے آتی ہیں، جب ساری کی ساری دنیا تھو تھو کرنے لگتی ہے ان کے اوپر، تو عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں، علماء، ملا، مولوی، مدارس، یونیورسٹیاں، کالجز جو مسلمانوں کے اب آتے ہیں، وہ بھی مذمت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی تعریف نہیں ہے، ان کے پنپنے کی اصل وجہ اسلام میں ان غلط تحریکوں کی عالم اسلام کی نافہمی ہے۔ بے شک
عالم اسلام کو خود سمجھنا چاہیے اسلام امن و امان کا مذہب ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام کسی بھی انسان کو اس کے دینی نظریات کی وجہ سے قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام تو امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ تو اصل خرابی اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ خود عالم اسلام ان چیزوں سے ناواقف ہے۔ ہم برائے نام مسلمان ہیں نا، لیکن اسلامی کردار کیا ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی فکر آج عالم اسلام کو نہیں ہے۔ مسلمان غافل ہیں، اور جس دن عالم اسلام بیدار ہو جائے گا، جس دن ہم صحیح طور پہ دینی تعلیمات کو سمجھ لیں گے، جس دن ہم خود روح اسلام سے واقف ہو جائیں گے، اس دن عالم اسلام کی ساری مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہم دنیا کو اسلام کی سچی اور صحیح تصویر پیش کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بہت خوب مولوی صاحب، بہت اچھی، بہت واضح طور پر آپ نے ہمارے خاص کر ناظرین کو بتایا کہ آخر جو اسلاموفوبیا ہے وہ کیا ہے، اور حقیقت میں اسلام کیا ہونا چاہیے، اور صحیح طریقہ جو اسلام نے جینے کا بتایا ہے وہ کیسے اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس کو کیسے ہم اپنی زندگی میں استعمال کریں تاکہ ہم معاشرے میں ایک بہترین انسان کے طور پر کامیابی حاصل کریں۔ مولانا صاحب وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں حسن آصف پھر حاضر ہوں گا، اور اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے وہ کوشچنز ہوں گے جو یقیناً قابل غور ہوں گے، یعنی سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ریومرز کے ذریعے کہیے یا پھر غلط افواہوں کے ذریعے کہیے اسلام کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے، اس کے سلسلے سے بات چیت ہوگی۔ فی الحال حسن آصف کو اور مولانا جنان اصغر صاحب قبلہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ خدا حافظ۔